وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ انبیاء آیت نمبر 89۔ آج کے سبق کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا ہم نے اطاعت رسول سے منہ موڑ لیا ہے؟ اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ۔ اور داؤد اور سلیمان علیہم السلام کا قصہ بھی یاد کریں جب وہ دونوں کھیتی کے ایک مقدمے میں فیصلہ کرنے لگے، جب ایک قوم کی بکریاں اس میں رات کے وقت بغیر چرواہے کے گھس گئی تھیں اور اس کھیتی کو تباہ کر دیا تھا، اور ہم ان کے فیصلے کا مشاہدہ فرما رہے تھے۔ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ۔ چنانچہ ہم ہی نے سلیمان علیہ السلام کو وہ فیصلہ کرنے کا طریقہ سکھایا تھا، اور ہم نے ان سب کو حکمت اور علم سے نوازا تھا، اور ہم نے پہاڑوں اور پرندوں تک کو داؤد علیہ السلام کے حکم کے ساتھ پابند کر دیا تھا۔ وہ سب ان کے ساتھ مل کر تسبیح پڑھتے تھے، اور ہم ہی یہ سب کچھ کرنے والے تھے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ۔ اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو تمہارے لیے زرہ بنانے کا فن سکھایا تھا تاکہ وہ تمہاری لڑائی میں تمہیں ضرر سے بچائے، تو کیا تم شکر گزار ہو؟ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ۔ اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے تیز ہوا کو مسخر کر دیا جو ان کے حکم سے جملہ اطراف و اکناف سے اس سرزمین شام کی طرف چلا کرتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں، اور ہم ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ۔
اور کچھ شیطان دیوں اور جنوں کو بھی سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا، جو ان کے لیے دریا میں غوطے لگاتے تھے، اور اس کے سوا ان کے حکم پر دیگر خدمات بھی انجام دیتے تھے، اور ہم ہی ان دیوں کے نگہبان تھے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اور ایوب علیہ السلام کا قصہ یاد کریں جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف چھو رہی ہے، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔ فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول فرما لی، اور انہیں جو تکلیف پہنچ رہی تھی سو ہم نے اسے دور کر دیا، اور ہم نے انہیں ان کے اہل و عیال بھی عطا فرمائے، اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطا فرما دیے۔ یہ ہماری طرف سے خاص رحمت اور عبادت گزاروں کے لیے نصیحت ہے کہ اللہ صبر و شکر کا اجر کیسے دیتا ہے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ۔ اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل علیہم السلام کو بھی یاد فرمائیں، یہ سب صابر لوگ تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور ہم نے انہیں اپنے دامن رحمت میں داخل فرمایا، بے شک وہ نیکوکاروں میں سے تھے۔ وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اور ذوالنون مچھلی کے پیٹ والے نبی علیہ السلام کو بھی یاد فرمائیے جب وہ اپنی قوم پر غضبناک ہو کر چل دیے، پس انہوں نے یہ خیال کر لیا کہ ہم ان پر اس سفر میں کوئی تنگی نہیں کریں گے۔ پھر انہوں نے دریا، رات اور مچھلی کے پیٹ کی تہ در تہ تاریکیوں میں پھنس کر پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، بے شک میں ہی اپنی جان پر زیادتی کرنے والوں میں سے تھا۔ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين۔ بس ہم نے ان کی دعا قبول فرما لی اور ہم نے انہیں غم سے نجات بخشی، اور اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ سامعین کرام، سورہ انبیاء آیت نمبر 89۔ وزکریہ اور زکریہ پیغمبروں کا تذکرہ ہو رہے ہیں۔ سامعین کرام، مختلف پیغمبروں کا۔ زکریہ علیہ السلام بنی اسرائیل میں آئے تھے اور شریعت موسوی کے تحت وہ زکریہ اور زکریہ اذ نادى ربہ، جب پکارا انہوں نے اپنے رب کو، رب لا تذرنی فردن، اے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ، وانت خیر الوارثین، اور تو سب سے بہتر وارث ہے۔ فاستجبنا لہ، پس ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، ووہبنا لہ یحییٰ، اور ان کو بیٹا دیا یحییٰ، وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور ان کی بیوی کو درست کر دیا، اصلاح کر دی، درست کر دیا، یعنی قابل اولاد بنا دیا۔ سامعین کرام، چلیں یہ پورا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ انہم کانو، بے شک یہ لوگ جو تھے، یسارعون فی الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے والے تھے،
وَيَدْعُونَنَا اور ہمیں پکارتے تھے رغباً شوق سے ورہبا اور خوف سے وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ اور یہ ہمارے ہی سامنے جھکے ہوئے تھے۔ سامعین اکرام، مختلف انبیاء کرام کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور آج جو ہے حضرت زکریہ علیہ السلام کا۔ زکریہ علیہ السلام، میں نے آپ کو کہا کہ یہ حضرت مریم کے خالو تھے، یعنی حضرت مریم کی امی اور حضرت زکریہ علیہ السلام کی بیوی، یہ دونوں آپس میں بہنیں تھیں۔ تو زکریہ علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی، اور بڑھاپے میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، دعا نے سنی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو یحییٰ بیٹے سے نوازا، وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا، اور ان کو ہم نے، ان کی بیوی کی بھی ہم نے اصلاح کر لی، یعنی قابل اولاد بن گئی اور اولاد ہو گئی۔ اب یہ سارے لوگ جو تھے، اِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، یہ سامعین اکرام، میں اس سے پہلے یہ آپ کو ایک جملہ کہہ دوں کہ پیغمبر ایک کامل نمونہ ہوتا ہے اپنی امت کے لیے۔ ہر پیغمبر کا عمل جو ہے وہ قابل اتباع ہوتا ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، ورنہ عام طور پہ آپ دیکھیں کہ جب پیغمبروں کی بات کی جاتی ہے، یعنی آج کے دور میں اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی میں نے ایسا دیکھا ہے، سنا بھی ہے، دیکھا بھی ہے، کہ اگر آپ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کی کوئی کام کی اتباع کرنے کو کہیں، یا سنت کی پیروی کو کہیں، یا ایک نیک کام کرنے کو کہیں، تو عموماً یہ جواب ملتا ہے کہ بھئی وہ تو پیغمبر تھے، وہ تو نیک لوگ تھے، اور وہ قرون اولیٰ کے لوگ تھے، اب وہاں کے حالات الگ تھے، یہاں کے حالات الگ ہیں۔ یہ ایک ذہن میں ہے سامعین کرام کہ بھئی ہم ان کی اتباع نہیں کر سکتے، کہنا یہ چاہتے ہیں وہ لوگ۔ دیکھیں، درجات کی بات الگ ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، پیغمبر کے درجات، اصحاب کرام کے درجات، بے شک ہم ان درجوں کو حاصل نہیں کر سکتے۔ پیغمبر کے تو، یعنی پیغمبر کا تو سوال ہی نہیں ہے، جو اصحاب کرام ہیں، تابعین ہیں، تو ان کے ہم پاؤں کی مٹی بھی نہیں بن سکتے، پاؤں کی مٹی بھی نہیں بن سکتے۔ درجات کی بات الگ ہے، لیکن اتباع کی بات الگ ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ میں ایک بات کہنے جا رہا ہوں، ذرا اس کے لیے میں مضمون تمہید بنا رہا ہوں۔ اتباع کی بات الگ ہے، درجات کی بات الگ ہے۔ بے شک ہم ان نیک لوگوں کے پاؤں کی خاک تک بھی نہیں پہنچ سکتے، نہ حاصل کر سکتے ہیں وہ درجات، لیکن اس کے علاوہ جو ہے اتباع، نبی کا اتباع ہو سکتا ہے، اور اس کا حکم بھی ہے سامعین کرام۔ اصحاب کرام کا بھی اتباع ہو سکتا ہے، ان کی بھی پیروی ہو سکتی ہے، بلکہ حکم ہے کہ علیکم سنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھو تم پہ لازم ہے میرا طریقہ اور میرے خلفاء راشدین کا طریقہ کار جو ہے یہ تم پر لازم ہے۔ تو یہ تو حکم ہے سامعین کرام۔ اللہ کے رسول خود فرما رہے ہیں کہ بھئی میری سنت کا اتباع تم نے کرنا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ترکت فیکم امرین ما ان اعتصمتم لن تضلوا ابدا، کتاب اللہ و سنتی، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا تو کبھی تم گمراہ نہ ہوگے۔ وہ اللہ کی کتاب ہے اور میرا طریقہ ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے سامعین کرام کہ یہ دونوں چیزیں ہم نے چھوڑ دی ہیں، یعنی قرآن سے ہدایت لینے کو کوئی تیار نہیں آج، اور نبی کا اتباع کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ دیکھ بھی یہ ہو سکتا ہے، دیکھیں نبی آیا ہی اس لیے ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں بہت وضاحت کے ساتھ یہ بات
فرمائی ہے کہ ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، میں نے کوئی رسول نہیں بھجوایا مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں رسول دے دے وہ لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ تو اتباع رسول جو ہے، دیکھیں ہر پیغمبر نے تقریباً اتباع کی بات کی ہے، اطاعت کی بات کی ہے، جیسے کہ نوح علیہ السلام کی میں نے آپ کو بتائی تھی، اور یہ ہر جگہ ہے سامعین کرام یہ مضمون کہ قال یا قوم اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون۔ سورہ نوح میں نوح علیہ السلام کے الفاظ آغاز میں ہیں، فقال یا قوم اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، اللہ کی بندگی اختیار کر لو اور اس کا تقوی اختیار کر لو اور میری اطاعت کرو، واطیعونی، میری اطاعت کرو۔ تو یہ ایک بات جو ہے یہ خناس دل سے نکال دیں کہ آپ اچھے نہیں بن سکتے، آپ دین میں پورے کے پورے داخل نہیں ہو سکتے، اور یہ خناس بھی دل سے نکال دیں کہ نیک لوگوں کا اتباع نہیں کیا جا سکتا، اس طریقے سے یعنی ہم نہیں کر سکتے، یا اس کے جو حق ہے وہ ادا، ٹھیک ہے ہم حق ادا نہیں کر سکتے، اتنی بات تو درست ہے، لیکن یہ ہے کہ یعنی اتباع تو کر سکتے ہیں، اطاعت تو کر سکتے ہیں، اور ہے ہی اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھجوائے اس لیے ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ میں نے آپ کو ابھی آیت پڑھ کے سنائی ہے سامعین کرام۔ تو یہ ایک بات یاد رکھیں۔ اب میں آتا ہوں اپنی وہ بات جو میں کہہ رہا ہوں، اور یہ بات میں کس آیت کے کس حصے پہ کہہ رہا ہوں؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، کہ یہ لوگ جو ہیں، یہ ترجمہ میں نے آپ کو سنا دیا، دوبارہ بتاتا ہوں کہ یہ پیغمبران جو ہیں یہ ایک دوسرے سے نیکی میں آگے بڑھتے تھے، اور سامعین کرام آپ کو معلوم ہے کہ پیغمبروں کی تعداد بنی اسرائیل میں، یعنی تاریخ کے حساب سے بنی اسرائیل کے، یہ بات نوٹ کر لیں کہ بنی اسرائیل کے صاحب شریعت پیغمبر ایک تھے، کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ پھر ان کی ماتحتی میں ہزاروں 2500 سال تقریباً ان کا عرصہ گزرا ہے امامت کا، تو یعنی ان کا دور جو ہے اتنا گزرا ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ ان میں بہت سے، ہر بستی میں، ہر جگہ، چونکہ ختم نبوت نہیں ہوئی تھی تو اس لیے وہ ہر جگہ نبی تھے، نبی تو پیغمبر کی ڈیوٹی کا ادا فرما رہے تھے وہ لوگ۔ تو اس میں اب ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں کہ اب کیا صورتحال ہے۔ وہاں تو ایک صاحب شریعت بنی اسرائیل میں ایک صاحب شریعت پیغمبر تھا، اور باقی جو تھے اس کی دعوت دینے والے تھے وہ بھی نبی کہلاتے تھے۔ اب کیا صورتحال ہے؟ اب بھی اسی طرح صورتحال ہے۔ دیکھیں داعیان الہ یعنی اللہ کی طرف دعوت دینے والے کی قیامت تک ایک سلسلہ قائم رہے گا اور رہنا چاہیے، اور وہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، قرآن سے وہ ثابت ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کر لو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کی معیت اختیار کر لو۔ اب سچے لوگ ہوں گے تو لوگ ان کے ساتھ ہوں گے نا، تو لہٰذا ثابت ہوا قرآن کی روح سے کہ سچے لوگ جو ہیں قیامت تک رہیں گے۔ اب باقی آگے ڈھونڈنا اور ان کا ساتھ دینا یا یعنی ان کے ساتھ مل جانا، یہ پھر ہر انسان کی اپنی جستجو اور کوشش پہ منحصر ہے سامعین کرام۔ تو یہاں میں نے جو آیت پڑھ رہا ہوں نا کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، اس میں جو پیغمبروں کی جو طرز عمل ہے اس کا ایک نقشہ کھینچا گیا ہے تمام پیغمبروں کی۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، اس میں ایک تو نیکیوں میں جلدی کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کو پکارنے کی بات ہو رہی ہے رغبت سے اور خوف سے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جانے کی بات ہو رہی ہے سامنے کرام۔
یہ پیغمبروں کا طریقہ کار تھا۔ اب وہی طریقہ کار ہمیں اپنانا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ ہمارے حضور کا بھی یہی تھا، میں ابھی اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ یہی جو عمل ہے یہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا، بدرجہ اولا تھا یہ، کیونکہ وہ تو خاتم الانبیاء ہیں، سردار الانبیاء ہیں۔ تو نیکیوں میں جلدی، تھوڑا سا ذرا غور سے سنیں، نیکیوں میں جلدی، ایک دوسرے سے سبقت لینا۔ ساریعو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ساریعو، جلدی کرو، تو یسارعون، جلدی کرتے تھے، نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے تھے یا جلدی کرتے تھے، خیرات، نیکی۔ پھر اللہ تعالیٰ سے متوجہ بھی ہوتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے پاس اپنی مناجات کرتے تھے، ڈرتے ہوئے بھی اور شوق سے بھی۔ اب ظاہر ہے کہ شوق تو جنت کا شوق ہے، اللہ کی ملاقات کا شوق ہے اور اللہ کے دیدار کا شوق ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور فضل جو اس دنیا میں نازل ہوتا ہے اس کا شوق ہے یقیناً۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت محسنین نیکوکاروں کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو پھر رہبہ، خوف۔ اب ظاہر ہے کہ خوف کی اقسام جو ہیں وہ دو ہیں سامعین کرام۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری، یعنی اس سے جو ہیں وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ راجعون، ان کے دل جو ہیں وہ وجد میں رہتے ہیں کہ ان کو اپنے رب کے پاس لوٹ کے جانا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتان، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ تو یقیناً رب کے سامنے حاضری جو ہے سامعین کرام، تو دیکھیں یعنی ہم اکثریت ایسے لوگوں کی ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کے چنیدہ بندوں کی بات الگ ہے، لیکن وہ چنیدہ بندے بھی اللہ تعالیٰ کو آپ دیکھیں کہ ان سے یعنی خوف کی حالت میں رہتے تھے، اور حقیقت بھی یہی ہے سامعین کرام کہ الایمان بین الخوف والرجا، ایمان خوف اور امید کے مابین ہے۔ تو وہ ہمیں پکارتے تھے خوف سے بھی اور رغبت اور شوق سے بھی، یدعوننا رغبا ورہبا۔ دیکھیں یہ چنیدہ لوگ تھے، یہ بات نوٹ کر لیں، اس پہ ذرا غور کریں، یہ چنیدہ لوگ تھے اللہ تعالیٰ کے، یعنی یہ معصوم تھے، پاک تھے، پھر بھی یدعوننا رغبا ورہبا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہمیں بہت رغبت، بہت شوق سے ہماری طرف متوجہ ہوتے تھے اور ہم سے ڈرتے بھی تھے۔ خوف، تو خوف میں آپ کو بتا رہا تھا سامعین کرام، خوف کی دو اقسام ہیں کہ ایک تو دنیا میں ہوتے ہوئے آپ اصل میں خوف جو ہے نا ہمارا جو مقصود ہے وہ ایک ایسی ذات ہے جو غنی عن العالمین ہے، تمام جہانوں سے بے نیاز ہے اور بہت شان اس کی بلند ہے، بے نیاز ہے، بہت بے نیاز ہے، ہر ایک چیز سے بے نیاز ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ ایسی ہستی ہوگی سامعین کرام، ایسی جلیل القدر ہستی جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ یعنی محبت اور اس کا ڈر، تو ڈر کا مطلب کیا ہے؟ ڈر کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ کوئی ایسی ہستی ہے جس سے ڈرا جائے، نہیں، اللہ تعالیٰ تو سرتاپا رحمت ہے، اور اللہ سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت جو ہے میرے غصے پر سبقت لے گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سراسر جو ہے وہ رحمت ہے، پیار ہے۔ سامعین کرام یہ بات نوٹ کر لیں، یہ تو ہم خود اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے قابل بنا لیتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، وہ ایک الگ بات ہے کہ آپ اپنے محسن کی ناشکری شروع کر دیں، تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خفا بھی ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، میرے بندوں کو آپ بتا دیجئے کہ میں بہت بخشنے والا مہربان ہوں، لیکن یہ بھی بتا دیجئے کہ میرا عذاب جو ہے نافرمانی کی صورت میں، ناشکری کی صورت میں
میرا عذاب جو ہے بہت دردناک ہے۔ تو یقیناً سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے جو عذاب مجرموں کے لیے تیار کر رکھا ہے انتہائی بھیناک ہے، اور اس کا ہم اس وقت تصور نہیں کر سکتے سامعین کرام، اس کی ہولناکی کا، اور اس کی تمام جو مصیبتیں ہیں اس کے ساتھ، یعنی کھانا ہے، پینا ہے، رہنا ہے، یہ کیسا ہے۔ ہم علیہم نار مؤصدہ کے الفاظ آئے ہیں کہ ان پہ بند کی ہوئی آگ ہوگی، جیسا کہ بہت بڑا تندور ہے، کسی کو آپ اس میں ڈال دیں اور اس کے اوپر ڈھکن رکھ دیں، تو یہ ہے علیہم نار مؤصدہ۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی ذات سامعین کرام ایسی ہے جس کا شان بے نیازی بھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں، خوف کی دو تین میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری کا خوف ہے، وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ راجعون او کما قال۔ پھر دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی ہے اور رضامندی بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ناراض بھی ہو سکتا ہے، اور کچھ نہیں پتہ چلتا سامعین کرام، یہ بات نوٹ کر لیں، کچھ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کس بات پہ کس وقت ہم سے کوئی ایسی حرکت ہو جائے جس کی بنا اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں، خفا ہو جائیں، ناراض ہو جائیں، ناخوش ہو جائیں۔ یقیناً وہ راضی بھی ہوتا ہے اور ناراض بھی ہوتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کا۔ اللہ تعالیٰ راضی بھی ہوتا ہے، خوش بھی ہوتا ہے، لیکن ناراض بھی ہوتا ہے، اور ناراضگی کے انہوں نے اللہ تعالیٰ نے وجوہات بیان کر دی ہیں کہ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے وہ تم سے راضی ہوگا، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو وہ پھر تم سے ناراض ہوگا۔ کیوں کہ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، بندوں کی ناشکری پہ وہ راضی نہیں ہے سامنے کا۔ تو اِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، ہمیں یہ پکارتے تھے شوق سے، اب شوق کی تو کوئی وہ نہیں ہے، انتہا نہیں ہے سامنے کا۔ کیوں نہ شوق ہو مالک سے ملنے کا، کیوں نہ شوق ہو سامنے کا، اور وہ اس کی تو پھر مطلب یہ ہے کہ اس کے اگر آپ تصور میں کھو جائیں، ملاقات کے اور دیدار کے تصور میں کھو جائیں، تو بس پھر جی نہیں چاہتا کہ آپ کہیں اور توجہ کر لیں۔ تو یہ صورتحال ہے سامعین کرام۔ پھر رہب کے میں معنی بیان کر رہا تھا، رہب کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا خوف رکھیں، اللہ تعالیٰ سے ملاقات جو ہونے والی ہے اس کا آپ کو ڈر ہونا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کے لیے، مجرموں کے لیے جو عذاب تیار کر رکھا ہے جو بہت زیادہ بھیناک ہے، تو اس کے عذاب سے بھی ڈرنا چاہیے۔ یا عباد فاتقون ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، یا عباد فاتقون، یہ قرآن کی آیت میں نے آپ کو ترجمہ پڑھی ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ یہ جو ہے جو معاملہ آگے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اس سے تمہیں اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے، اور اے میرے بندو ڈر جاؤ، خوف رکھو۔ کیونکہ دیکھیں اگر آپ بے خوف ہو گئے، مثال کے طور پہ بعض لوگ مجھے کہتے ہیں نا، اکا دکا لوگ ایسے کہتے ہیں کہ بھئی ہم کیوں ڈریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کوئی ڈرنے والی چیز ہے، ہم تو اللہ کے خوف سے عمل نہیں کرنا چاہتے۔ یہ بات غلط ہے، یہ انداز فکر ہی غلط ہے سامنے کرام۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ راضی بھی ہوتا ہے، میں نے آپ کو بتایا، اور ناراض بھی ہوتا ہے۔ تو جب ناراض ہوتا ہے تو اس کی ناراضگی جو ہے بہت یعنی مہنگی پڑتی ہے سامنے کرام۔ بہرحال ابھی تھوڑا سا یہ رہ گیا، کانوا لنا خاشعین، انشاءاللہ اگلے درس میں اس پہ بات کریں گے۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ
رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ترجمہ سنا دیں. وزکریا اذ نادى ربہ، اور زکریا علیہ السلام اذ نادى ربہ، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا یعنی دعا کی. رب لا تذرنی فردم، اے اللہ تعالیٰ مجھے اکیلا نہ چھوڑ. وانت خیر الوارثین، اور آپ سب سے بہتر وارث ہیں. فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا. ووہبنا لہ یحییٰ، اور ہم نے ان کو بخش دیا یحییٰ. وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور ان کی بیوی کو ٹھیک کر دیا، یعنی وہ قابل اولاد ہو گئیں. إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، یہ لوگ ڈرتے تھے. انہم کانو، یہ لوگ ایک دوسرے سے نیکیوں میں سبقت لے جانے والے تھے، جلدی کرتے تھے. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور ہمیں پکارتے تھے شوق اور خوف سے. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور ہمارے سامنے عاجزی سے جھکے رہتے تھے. سامعین کرام، اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ. And Zechariah, when he called out to his Lord, My Lord, do not leave me alone, even though you are the best of heirs. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. So we answered him and gave him John, and we cured his wife for him. They used to vie in doing righteous deeds, and used to call on us in love and awe, and they used to humble themselves to us. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.